تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے ہیں جو سجدہ کرتی ہیں تمام چیزیں جو تمام آسمانوں میں ہیں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمینوں میں ہیں، مِن دابہ، خاص طور پہ چوپائے، وَالْمَلَائِکَہ، اور فرشتے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ تکبر نہیں کرتے، يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جو ان سے بہت بلند ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس کو کرتے ہی رہتے ہیں۔ آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ اللہ کی عزت، دولت، غلبہ کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یاد رکھیے، ابلیس جو ہے، جس کو شیطان کہتے ہیں، اس نے اپنا ایک نام رکھا تھا عزازیل۔ وہ جبرائیل کے وزن پہ ہے، یہ فرشتوں میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ پہلے اس کا لقب تھا ابو الجن، جنات کا باپ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے اس کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، بھئی سارے آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ قرآن دیگر جگہوں پہ کہتا ہے ابا، وہ پیچھے ہو گیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ پھر ایک دلیل اس نے دی، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا گیا، وخلقتہ من طین، ان کو مٹی سے بنایا گیا۔ آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی پستی کی طرف جاتی ہے۔ اس تکبر کی وجہ سے اس امت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی کے سامنے آپ جھک جائیں، سجدہ کر لیں، یہ جائز تھا۔ مگر ہمارے نبی نے اس سجدے سے کیا کیا ہے؟ منع۔ اور آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا تو حکم دیتا خامد کے سامنے اس کی بیوی کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اجمی لوگ جو ہیں جب ان کے سردار آتے ہیں تو وہ ان کے سامنے جھکتے ہیں، آپ حکم دیجئے کہ ہم بھی آپ کے سامنے جھکیں۔ آپ نے فرمایا نہ تو میری زندگی میں میرے سامنے جھک سکتے ہو، نہ میری وفات کے بعد جھک سکتے ہو، بلکہ آپ کی ایک دعا ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو ایسے نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ آج بھی اللہ کے فضل سے، کرم سے آپ جائیں روضۃ الرسول پہ، وہاں پر آپ سلام بھیجیں، صلوات پڑھیں، سب کچھ کریں، اللہ رب العزت اجر دیتے ہیں۔ مگر آپ جھکیں گے تو وہاں کے عربی خادم رسول جو ہیں اس وقت آپ کو روک دیں گے۔ لوگ ان کو بڑی گالیاں دیتے ہیں کہ یہ ہمیں سجدہ نہیں کرنے دیتے، جھکنے نہیں دیتے، لیکن تا قیامت وہاں سجدہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اللہ کے سامنے تو آسمان بھی سجدہ ریز ہے۔ آسمان کیسے سجدہ کرتا ہے؟ آپ دیکھیں، آسمان کے نظام میں ستارے ہیں، اس کے نظام میں سورج ہے، اس کے نظام میں چاند ہے، اس کے نظام میں بادل ہیں، اس کے نظام میں طوفانات ہیں، کڑک بھی ہے، چڑک بھی ہے، رعد بھی ہے، بجلی بھی ہے۔ جب بھی میرا اللہ جو چاہتا ہے آسمان اسی کے مطابق اللہ کے حکم کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ وقت پہ سورج، وقت پہ ستارے، وقت کے اوپر تمام چیزیں، آج تک اس میں ناغہ نہیں، چھٹی نہیں۔ سجدے کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کی فرمانبرداری۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، تجھے ساری دنیا کی عورتوں سے اللہ نے چنا ہے، بڑا بنایا ہے، مگر کس لیے؟ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تو اللہ کے سامنے جھکنا، سجدہ بھی کرنا اور رکوع بھی کرنا۔ تو جس انسان میں سجدہ نہیں ہے اور جس میں رکوع نہیں ہے وہ انسانیت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو کہا کل انعام، یہ تو چھپایا ہے، بل ہم ازل، بلکہ اس سے بھی کیا ہے؟ نیچے والا طبقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ایک سجدہ شیطان نے چھوڑا، آج تک وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور قیامت تک دور رہے گا، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اب تم جتنے بھی سجدے کرتے ہو یا نہیں کرتے، میرا اللہ جب کسی سے توفیق چھینتا ہے نا، رزق نہیں بند کرتا، سورج نہیں روکتا، ستارے نہیں روکتا، بادل آتے ہیں۔ اب دیکھیں بادل یہودیوں پہ بھی آ رہے ہیں، عیسائیوں پہ بھی آ رہے ہیں، ہندو پہ بھی آ رہے ہیں، سکھ پہ بھی آ رہے ہیں، سورج ان پہ بھی لگ رہے ہیں، ستارے ان پہ بھی لگ رہے ہیں، ہوائیں ان پہ بھی چل رہی ہیں، برفیں ان پہ بھی پڑ رہی ہیں، اویلے وہاں بھی آ رہے ہیں، چشمے وہاں بھی ہیں،
نہریں وہاں بھی ہیں۔ جب اللہ کسی سے چھینتا ہے تو سجدے کی توفیق چھینتا ہے، جب وہ حرام کھاتا ہے یا اللہ کے گھر کو منحوس سمجھتا ہے اور دنیا کے گھروں کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور اللہ کے ان گھروں میں آنے کو اپنے لیے عیب سمجھتا ہے۔ ٹوپیاں جو مسجد میں ہیں نا، مسجد میں جو ٹوپیاں رکھتے ہیں یہاں پہن لیتے ہیں لوگ، لیکن یہاں سے پہن کے باہر جانے کو عیب سمجھتے ہیں۔ کئی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، صفے صاف کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر آگے پیچھے کر کے وہاں سجدہ کرتے ہیں اور اپنے کپڑے سمیٹ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ جو گردہ ہے نا مسجد کا، یہ آپ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو چودھری سمجھ رہا ہوتا ہے، تکبر والا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی تو کنکریاں پڑی ہوتی تھی فرش پہ، اس وقت آپ نماز پڑھاتے تھے، اور رسول پاک ایک دفعہ جب لیٹے ہوئے تھے تو چٹائی جو تھی جس کے اوپر نماز پڑھتے تھے اس کے نشان یہاں پہ پورے جسم پہ پڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر لاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ نے ایک دن آپ کا جو بستر تھا اس کو ڈبل کر کے بچھایا، حضور کو پوری رات نیند نہیں آئی۔ صبح اٹھے، آپ نے فرمایا صفیہ رات کو بستر کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ڈبل بچھایا، آپ سفر سے آئے تھے۔ فرمایا نہیں، جو بندہ یہاں ڈبل بستروں کی تلاش میں رہتا ہے اس کو آخرت کے اندر یہ بستر نصیب نہیں ہوتے۔ من دابہ، یہ چوپائے بھی کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، اور چوپایوں کی عجیب حالات ہوتے ہیں۔ چوپائے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہی بیٹھتے ہیں۔ والملائکہ، فرشتے اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، اور فرشتوں کے اندر ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پہ قیامت تک اس طرح ہی قائم دائم ہے۔ آپ شکر ادا کریں، اللہ آپ کو کہتا ہے سو جاؤ، نماز پڑھ لو، دکان کھول لو، بیت الخلاء میں بھی جاؤ، کھانا بھی کھاؤ، سبزیاں گوشت کھاؤ، بیویاں ہیں ان کے حقوق زوجیت کے ساتھ چلو، ماں باپ کے ساتھ محبت کرو، بیوی سے کرو، بچوں سے کرو، پڑوسیوں سے کرو، بازاروں میں جاؤ، گھومو پھرو، پوری دنیا میں سیر کرو۔ فرشتوں کی سیر کوئی نہیں ہے۔ فرشتہ جس جگہ پہ ہے وہ اسی جگہ پہ موجود ہے۔ کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہیں، منکر نکیر قبر میں ہیں، دوسرے فرشتے اپنی اپنی جگہوں میں۔ ہم آزاد ہیں، ہمیں صرف اللہ نے کہا ہے 5 ٹائم نماز پڑھو، باقی کھاؤ پیو سب کچھ کرو۔ یہ ہم سوچیں کہ وہ مخلوق جس کو اتنا اللہ نے پابند کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ سجدے میں ہے، اور ہم تو گھومتے پھرتے ہیں، اگر سجدہ بیچ میں ہم کر لیتے ہیں تو اللہ ہماری دنیا و آخرت کو کیا کرتے ہیں؟ چمکا دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، جو سجدہ کرتا ہے نا اس میں تکبر نہیں آتا۔ اگر نماز پڑھ کر بھی آپ میں چودراہٹ اور تکبر ہے، اس کا مطلب آپ کی نماز میں دکھلاوا ہو رہا ہے، نماز میں دکھلاوا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی فیکٹریاں ہوتی ہیں جن کے ورکر نماز نہیں پڑھتے، ان کے جی ایم دوسرے تیسرے چوتھے ہوتے ہیں۔ جب ان کا ڈائریکٹر کبھی کہے یار آؤ ذرا مسجد میں چلتے ہیں، تو وہ جی ایم سب سے آگے ہو رہا ہوتا ہے، ٹوپی شوپی پہنی ہوئی سیدھا سیدھا ہو کے، اور اس کے تمام ورکر بھی وہ یقیناً 100% وہ اپنے ڈائریکٹر کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی نمازی ہیں۔ اللہ کو نہیں دکھا رہے، اللہ کو۔ قرآن کی اگلی آیت کہتی ہے یخافون ربہم من فوقہم، ہم اس اللہ سے ڈرتے ہیں جو اوپر ہی اوپر ہے، وہ کبھی نیچے نہیں آ سکتا، کبریائی اس کی صفات ہے۔ اس لیے جو تم تکبر کرتے ہو، حدیث میں آتا ہے ایک رتی بھی تکبر ہوگا اللہ آپ کو مسل دیں گے، جیسے چونٹیوں کو مسلا جاتا ہے، اور تکبر والوں سے کہا جائے گا اب بتاؤ کہاں ہے جبار کون ہے، متکبر کون ہے، بادشاہ کون ہے؟ اس لیے حضور پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو ہم بادشاہ بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو، آپ کو بندہ بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو، آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بندہ بننا چاہتا ہوں، بندوں کی طرح چلتا ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں، بندوں کی طرح سوتا ہوں، بندوں کی طرح اٹھتا ہوں، بندوں کی طرح پھرتا ہوں، بندوں کی طرح لیٹتا ہوں، میرے اندر کوئی عاجزی اور تمام چیزیں جو اللہ نے ڈالی ہیں وہ کوٹ کوٹ کے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ معراج میں حضور گئے تو اللہ نے پوچھا آپ میرے لیے کیا لے کر آئے؟ نبی نے بڑی عجیب بات کہی، کہا اللہ وہ لے کر آیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ خدا اور اس کے پاس نہیں ہے۔ کہا اللہ میں ہوں عاجزی لے کر آیا، اور آپ عاجزی سے پاک ہیں، جھکنا میرا کام ہے، آپ کا کام جھکانا ہے، رکوع میرا کام ہے، آپ کا کام رکوع کروانا ہے، اللہ سے معافی مانگنا میرا کام ہے، معاف کرنا آپ کا کام ہے۔ عاجزی میں لے کر آئے ہوں، آپ عاجزی سے پاک ہے، آپ کی کبریائی ہے، آپ کی کبریائی ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ کہتا جاتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اللہ والے، اللہ والے۔ آیت نمبر 50 سورۃ النحل پارہ نمبر 14، اس کو آیت سجدہ کہتے ہیں، اس کو آیت سجدہ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں 14 مقامات پہ سجدے ہیں تلاوت کے۔ جس وقت آپ نے یہ پڑھی ہے اور سن لی ہے تو یہ میرے اوپر بھی سجدہ کیا ہو چکا ہے؟
واجب، اور آپ پہ بھی کیا ہو چکا ہے؟ واجب۔ اب میں نے اس لفظ کو یہاں بیٹھے ہوئے 2 بار پڑھا ہے، اگر میں اس کو 100 بار بھی پڑھوں گا، ایک ہی سجدہ میں کروں گا، ایک ہی سجدہ آپ کریں گے۔ اگر ایک دفعہ یہ آیت میں نے پڑھی ہے، آپ نے سنی ہے، پھر آپ میں سے کوئی پانی پینے گیا ہے، وہ دوبارہ آیا ہے، پھر میں نے پڑھ لی ہے یہی آیت، اس کے اوپر پھر یہ 2 سجدے ہیں، میرے اوپر 1 سجدہ ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو بندہ ریکارڈنگ سنتا ہے کبھی کسی وقت کی 20 سال پرانی تلاوت، اور اس میں آپ کے سامنے یہ سجدہ آ جاتا ہے، پھر آپ پہ سجدہ واجب نہیں ہے۔ جو ڈائریکٹ کوئی پڑھ رہا ہے، جیسے حرم میں تراویحیں ہو رہی ہیں اور آپ ڈائریکٹ ان کو سن رہے ہیں، اس میں جتنے سجدے آئیں گے وہ آپ پہ کیا ہوں گے؟ واجب ہوں گے۔ سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہونا، اس کی نیت کرنا، وضو کرنا۔ حضور پاک نے اکثر مقامات پہ سجدے اس وقت نہیں کیے بلکہ بعد میں کیے ہیں، اور یہ آپ کے پاس گنجائش موجود ہے۔ زوال کے وقت، غروب کے وقت آپ سجدہ نہیں کر سکتے، سورج کے طلوع کے وقت آپ سجدہ نہیں کر سکتے، باقی تمام اوقات میں باوضو ہو کر آپ سجدہ کریں۔ سجدے میں آپ نے کوئی ہاتھ باندھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، سیدھے آپ سجدے میں چلے جائیں، سیدھے وہاں سے اٹھ جائیں، پھر سلام پھیرنے کی بھی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے یہ سجدے ادا کیے ہیں تاکہ بار بار ہم خدا کے سامنے پڑھتے بھی جائیں، جھکتے بھی جائیں، پڑھتے بھی جائیں، جھکتے بھی جائیں، اور اللہ سے ہمیں ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ 2 آنکھیں جہنم سے پاک ہیں، ایک وہ جو اللہ سے ڈر کے رو جائے، دوسری وہ ہے جو خدا کے راستے میں جاگے لیکن چوکیداری کرے جہاد کے میدانوں میں۔ اللہ اس آنکھ کے اوپر بھی کبھی عذاب نازل نہیں فرماتے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔